السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دیکھنے والے بھائیوں اور بہنوں اور میرے پیارے پیارے اسٹوڈنٹس، آج ہم تنوین اور نون ساکن کے جو 4 قاعدے ہیں، اظہار، اخفاء، ادغام، قلب، ان 4 میں سے پہلا اظہار ہے، تو آج ہم اظہار کی بات کریں گے۔ قرآن کریم کو صحیح طریقے سے تلاوت کرنے کے لیے ان 4 قاعدوں کا جاننا اور ان 4 قاعدوں کو فٹنگ کر کے تلاوت کرنا ضروری ہے، ورنہ کسی کی بھی تلاوت صحیح نہیں ہوگی۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میرے پیارے دیکھنے والے بھائیوں اور بہنوں اور پیارے پیارے اسٹوڈنٹس، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو آپ سے اپیل ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیے اور ایک شیئر کیجیے۔ آپ کے ایک سبسکرائب اور ایک شیئر سے ہمیں طاقت اور ہمت ملتی ہے دوسری ویڈیو، نیکسٹ ویڈیو بنانے کے لیے۔ پلیز آپ ہمیں وہ ہمت اور طاقت عطا کیجیے۔ تو آئیے چلیے شروع کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تنوین اور نون ساکن، پہلے کی ویڈیو میں بتایا تھا کہ دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہا جاتا ہے اور اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ تو تنوین اور نون ساکن کے 4 قاعدے ہیں۔ نمبر 1 اظہار، نمبر 2 اخفاء، نمبر 3 ادغام، نمبر 4 قلب۔ تو آج ہم اظہار کی قاعدہ سیکھیں گے کہ اظہار کے کتنے حروف ہیں اور اظہار تلاوت میں کیسے کیا جاتا ہے۔ تو نمبر 1 پر اظہار ہے۔ اظہار، سب سے پہلے ہمیں جاننا یہ ہے کہ اظہار کے کیا معنی ہے۔ اظہار کے معنی ہے ظاہر کرنا۔ اظہار کے معنی ظاہر کرنا۔ تو اظہار کے 6 حروف ہیں۔ کتنے حروف ہیں؟ 6۔ کیا کیا؟ حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ یہ 6 حروف اظہار کے ہیں۔ اب ہمیں معلوم ہو چکا ہے کہ اظہار کے معنی ظاہر کرنا، یعنی نون ساکن، تنوین اور نون ساکن کے بعد، اس بات کو اچھے سے یاد رکھیے گا، تنوین اور نون ساکن کے بعد اظہار کے ان 6 حروف میں سے اگر کوئی ایک حروف آ جائے، تنوین اور نون ساکن کے بعد ان 6 حروف میں سے اگر کوئی ایک حرف آ جائے تو اس حرف کو ظاہر کر کے پڑھنے کا نام اظہار ہے۔ امید کرتا ہوں سمجھ میں آ گیا ہو۔ میں پھر سے آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں۔ تنوین اور نون ساکن کے بعد، تنوین اور نون ساکن کے بعد اظہار کے ان 6 حروف میں سے اگر کوئی ایک حروف تنوین اور نون ساکن کے بعد آ جائے تو اس حروف کو ظاہر کر کے پڑھنے کا نام ہے اظہار۔ اب اظہار کے تعریف کیا ہوا کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اظہار کے ان 6 حروف میں سے اگر کوئی ایک حرف آ جائے تو اس حرف کو بلا غنہ کے ظاہر کر کے پڑھنے کا نام اظہار ہے۔ اب ہم اس کو مثال سے اگر سمجھیں گے تو بالکل کلیئر ہو جائے گا۔ تو آئیے ہم مثال سے سمجھتے ہیں۔ یہ میں نے نون ساکن کا، دیکھیے نون ساکن کا میں نے یہ مثال دیا۔ پہلے ہم نے کیا سمجھا تھا کہ تنوین اور نون ساکن کے بعد اظہار کے ان 6 حروف میں سے اگر کوئی ایک حرف آ جائے تو اس حرف کو
بلا غنہ کے ظاہر کر کے پڑھنے کا نام اظہار ہے۔ جیسا کہ یہ نون ساکن ہے، یہاں بھی نون ساکن ہے، فمن، فمن نون ساکن، یہ نون ساکن ہے، تو نون ساکن کے بعد اظہار کے 6 حروف میں سے ایک حرف یہ خا آیا ہے۔ دیکھیے فمن، خا، اظہار کے 6 حروف میں سے ایک حرف خا آیا ہے، اور قاعدہ یہ تھا کہ نون ساکن کے بعد اگر اظہار کے 6 حروف میں سے کوئی ایک حرف آ جائے تو اس حرف کو بلا غنہ ظاہر کر کے پڑھنے کا نام اظہار ہے۔ تو فمن خاف، فمن خاف، خا کو ظاہر کر کے اسپشٹ کر کے پڑھیں گے، کیونکہ نون ساکن کے بعد اظہار کے 6 حروف میں سے ایک حرف خا آیا ہے۔ فمن خاف، اس میں آپ غنہ نہیں کر سکتے، فمن خاف ایسے نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ نون ساکن کے بعد خا آیا ہے اور خا یہ اظہار کا حرف ہے۔ نون ساکن کے بعد اگر اظہار کے 6 حروف میں سے کوئی ایک حرف آتا ہے تو اس حرف کو بلا غنہ کر کے ظاہر کر کے پڑھنے کا نام ہی اظہار ہے۔ اس لیے ہم اس کو ایسے پڑھیں گے، فمن خاف، فمن خاف، دیکھ رہے ہیں آپ، فمن خاف یعنی فمن خاف، خا کو بالکل ہم اسپشٹ کر کے ظاہر کر کے پڑھ رہے ہیں بلا غنہ کے، اسی کا نام اظہار ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اب ہم تنوین کی مثال بھی دیں گے اور تنوین کو بھی ہم سمجھیں گے۔ اب تو ہم نون ساکن کا مثال سمجھ گئے۔ یہ دیکھیے تنوین کی یہ مثال ہے، کیسے؟ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہا جاتا ہے، اور یہ جو 2 زبر ہے طیرن، را الف 2 زبر رن، طیرن، تو تنوین 2 زبر یہاں آیا ہے، تنوین کے بعد حمزہ آیا ہے، حمزہ، اور حمزہ یہ اظہار کے 6 حروف میں سے ایک حرف ہے۔ اظہار کے 6 حروف ہیں حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، تو اظہار کے 6 حروف میں سے ایک حرف حمزہ تنوین کے بعد آیا ہے، تنوین کے بعد، اور قاعدہ یہ تھا کہ تنوین کے بعد اگر اظہار کے 6 حروف میں سے کوئی ایک حرف آ جائے، جیسا کہ یہاں آیا ہے تنوین کے بعد را الف 2 زبر رن، تنوین یہ 2 زبر ہے، تنوین کے بعد حمزہ آیا ہے اور حمزہ یہ اظہار کے ایک حرف ہے، تو تنوین کے بعد حمزہ آیا ہے، اس لیے قاعدہ یہ کہتا ہے کہ ہم حمزہ کو ظاہر کر کے بلا غنہ کے اسپشٹ کر کے ہم پڑھیں گے، جیسا کہ طیرن ابابیل، طیرن، طیرن، طیرن ابابیل، ہم یہاں گنہ کر کے نہیں پڑھ سکتے، طیرن ابابیل ایسے ہم نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ تنوین کے بعد اظہار کے 6 حروف میں سے ایک حرف حمزہ آیا ہے، اور تنوین کے بعد اگر اظہار کے 6 حروف میں سے کوئی ایک حرف آ جائے تو اس حرف کو ظاہر کر کے پڑھنا پڑتا ہے بنا گنہ کے، اسپشٹ کر کے پڑھنا پڑتا ہے، جیسا کہ طیرن ابابیل، ایسا اس کو پڑھنا ہوگا۔ امید کرتا ہوں کہ نون ساکن اور تنوین کا میں نے ایک نون ساکن کا مثال دیا اور ایک میں نے تنوین کا مثال دیا سمجھنے کے لیے، تو امید ہے کہ اظہار کا قاعدہ آپ حضرات کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس طرح ہم نون ساکن کے بعد اور تنوین کے بعد اگر ان 6 حروف میں سے اگر کوئی بھی ایک حرف آ جائے تو اس حرف کو جیسا میں نے یہ ظاہر کر کے پڑھا، اسپشٹ کر کے پڑھا، اظہار کر کے پڑھا، اسی طرح آپ کو بھی اظہار کر کے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ہم اخفا، ادغام، قلب سیکھیں گے۔